اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 83 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیچھے اہل کتاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے تھے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس چونکہ کتاب یعنی توریت موجود ہے تو ہمیں کسی اور نبی کی یا کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مثال دی؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تو جب انبیاء کو جب سب کو میں نے پیدا کیا تھا تب میں نے اس وقت انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ دیکھو تمہارے بعد اگر کوئی میری طرف سے کوئی ایک اور نیا نمائندہ آئے میرا نبی اور رسول بن کر اور وہ تمہاری بھی تائید کرے کہ تم اللہ کے نبی ہو، وہ اس بات کو مانے اور جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی بھی وہ تائید کرے، تو تمہارا پھر یہ کیا فرض ہوگا کہ تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہوگا، تم نے پھر اس کی اطاعت کرنی تھی، یعنی اس نبی کی جو بعد میں آیا ہے تم نے اب اس کی فرما برداری میں رہنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو تم لوگ کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ تم تو ایک نبی کی امت ہو، تو اگر اس وقت موسیٰ بھی یعنی ہوتے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے، ان پر ایمان لاتے، تو تم تو ان کی امت ہو، تم تو ایک عام بندے ہو نا، تو تم پر یہ فرض ہے کہ تم اس رسول کی پیروی کرو جو اب تمہارے پاس آ چکے ہیں، اور یہ تمہاری توریت کی انجیل کی بھی یہ تائید کر رہے ہیں، اور جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی، اور تمام انبیاء کی یہ تائید کرتے ہیں، اور یہ اب تمہارے پاس میرے آخری یعنی نبی بن کر آئے ہیں۔ تو اب یہ ساری بات ان کو سمجھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں وہ فاسق ہے جو یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر اس رسول پر ایمان نہیں لا رہا، تو وہ فاسق ہے۔ اور آگے اب پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آفا غیرہ کیا سوا دین اللہ کا یبغون وہ ڈھونڈتے ہیں، وَلَهُ اور اس کے لیے اسلامہ فرما بردار ہے، من جو فی میں السماوات آسمانوں والارض اور زمین تو ان خوشی سے وکر ان اور ناخوشی سے وَإِلَيْهِ اس کی طرف یرجعون تم سب یعنی لوٹائے جاؤ گے اللہ کی جانب۔ اللہ فرماتے ہیں تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام، اور یہ وہی دین ہے، یعنی جو بھی یہ دین لے کر آئے گا تو انبیاء سے بھی میرا یہ وعدہ ہے کہ وہ پھر اس کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، جب کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے ہی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً، یعنی چاہے وہ اپنی خوشی سے اللہ کے سامنے جھکے یا پھر اس کو جھکنا پڑے۔ جیسے ہم خوشی سے کچھ کام کرتے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی بیماری آئے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے یا ہمیں موت آئے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو مجبوراً ہمیں قبول کرنا پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، ہم اپنی طرف آنے والی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے، ہم اپنی طرف آنے والی بیماری کو خود سے دور نہیں کر سکتے، ہم اپنی موت کو کسی بھی حالت میں ٹال نہیں سکتے، چاہے وہ کوئی بہت بڑا ہی یعنی بندہ ہو، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہو، چاہے اس کے پاس کتنی ہی حکومت ہو اس دنیا کی، کتنا ہی مال و دولت ہو، کتنی ہی اس کی اولاد زیادہ ہو، لیکن وہ اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو مجبوراً ہمیں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز میرے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے، چاہے وہ اپنی خوشی سے جھکائے یا چاہے مجبوراً جھکائے، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ یہ بھی اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ کیا تم اسلام کے منکر ہو؟ کیا اللہ کے پسندیدہ دین توحید کے علاوہ اور کسی دین کی تلاش میں ہو تم؟
اور کیا اسی لیے وہ اسلام کی تصدیق نہیں کر رہے؟ یہ لوگ سن لیں کہ اسلام کے سوا اللہ کا کوئی اور دین ہے ہی نہیں، اللہ کا دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کے سامنے ہر بات کو مان لینا، بس یہی اسلام ہے۔ اور اسی سے تسلیم نکلا ہے کہ اللہ کے سامنے خود کو جھکا دینا، اللہ کی ہر بات ماننا، چاہے وہ ہمیں پسند آئے چاہے وہ ہمیں ناپسند آئے۔ تو ہم سب کو آج دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے اللہ کی ہر بات کو مان رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے قرآن کہہ رہا ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم تو کچھ بھی اپنے رب کی خوشی کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کچھ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ بس میرا دل یہ چاہ رہا ہے تو میں یہ کر لوں۔ آج ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ پورے دن میں ہم ایسے کون سے کام کرتے ہیں کہ جو صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہوں، اپنے رب کی خوشی کے لیے ہوں، اس میں ہماری کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو، ہماری اپنی خواہش، اپنا جھکاؤ اس طرح کی۔ کیسا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے نا، بہت ہی کم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے سوا جس نے کوئی اور دین چاہا وہ ختم ہو گیا، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا علی ہم پر، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اولاد ان کی، اور ماں اوتے یا جو دیا گیا موسیٰ کو و عیسیٰ کو والنبیون اور نبی من سے ربہم ان کا رب، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین درمیان احدن کوئی ایک، منہم ان سے، ونحن اور ہم لاہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، اور تمام مسلمانوں تم بھی ان سے یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے ہم پر بھی، یعنی قرآن کریم، اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، یعنی تمام اللہ کی طرف سے آنے والی کتابیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، جو بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ہم تمام انبیاء پر اور تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے آئی گئی تمام کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ فرق کیا نہیں کرتے؟ یعنی یہود یہ کہتے تھے نا کہ ہم صرف اپنے نبی پر ایمان لائیں گے، ہم صرف جناب موسیٰ کو مانیں گے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانیں گے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم جناب عیسیٰ کو مانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو ان سے کہہ دو کہ ہم تو تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پہلو پر ایمان نہیں لاتے اور ہم صرف اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ اگر فرق کا یہ مطلب لیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو ایک جیسی فضیلت دی ہے، تمام انبیاء کی فضیلتیں ایک جیسی ہیں، تو یہ جو ہے وہ بات پھر جو پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، پھر یہ اس سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ فضیلت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو درجات دیے ہیں، کسی کو کم درجات ہیں، کسی کو زیادہ درجات ملے ہیں، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کو کہ امام الانبیاء بنایا گیا ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ درجات فضیلتیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ ومن، اور جو یبتغی چاہے گا، غیر سوا الاسلام اسلام، دینن کوئی دین، فلن تو ہرگز نہ، یقبالا قبول کیا جائے گا، من ہو اس سے، ہوا اور وہ، فی میں الاخرات آخرت، من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی بھی ایسا دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول کیا جائے گا کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت میں رہ کر تم جو کام کرو گے نا، وہ سارے کام قبول کیے جائیں گے، اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ ایک ہوتا ہے خسارہ کہ کسی کو گھاٹا ہو گیا، کوئی کاروبار کیا، کچھ نقصان ہو گیا، کچھ جو ہے وہ یعنی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کا کچھ سرمایہ بچ گیا جو اس نے اصل لگایا تھا۔ لیکن ایک خسارہ جو ہوتا ہے نا، خسارہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے پاس کچھ بھی نہ بچے، بالکل وہ خالی ہاتھ رہ جائے، یعنی جو خود اس نے سرمایہ لگایا تھا منافع کمانے کے لیے، وہ بھی نہیں بچا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ خسارے میں، یعنی اس قدر اس کا خسارہ قیامت والے دن ہوگا کہ اس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا، اور چاہے پھر وہ نیکیوں پر نیکیوں کی ڈھیر یعنی وہ لے کر آئے گا، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے پھر وہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے خود کو جھکا دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ تو اس کے بعد ہم جو عمل کریں گے نا، وہ عمل ہمارے قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ ورنہ ہم چاہے کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہیں، اگر ہم اپنی مرضیوں سے کام کرتے رہیں، حلال و حرام کی ہم تمیز نہ کریں، سچ اور جھوٹ میں ہم فرق نہ کریں، ہمیں مومن اور منافق کی پہچان نہ ہو، تو پھر چاہے ہم نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جائیں، لیکن آخرت میں وہ نیکیاں ہمارے کسی کام نہیں آنے والی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، منافق اور مومن کی پہچان کرو، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، مومنوں کو اپنا رہنما اور رہبر بناؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں بس یوں منہ اٹھا کے تو نہیں چلنا، ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر ہمیں صراط مستقیم کو دیکھنا ہے، اور اسی رستے پر ہم چلتے ہوئے جو بھی پھر کام کریں گے وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی سے بس منہ اٹھا کے چلتے رہیں کہ بس جی سب ٹھیک ہے، اور بس گناہوں پہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، اور پھر چند نیکیاں بھی کر لیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ہم نے اسلام کو پا لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ کیوں کر یہدی ہدایت دے گا اللہ قومن کافر، ایسے لوگ جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم ان کا اپنا ایمان، وشاہدو اور انہوں نے گواہی دی، انا کہ رسول حق سچے، وجاء اور آئیں، ہم ان البینات و کھلی نشانیاں، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے اللہ ہدایت دے گا، یعنی کیوں کر، کس طرح؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک دین بنایا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک، وہ اللہ کہتے ہیں کہ میری سنت میں کبھی تبدیلی تم نہیں دیکھو گے،
میری سنت کو تم کبھی تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے. یعنی جو میں نے بنا دیا نا کہ جو خود چاہے گا کہ میری طرف آنا چاہے گا تو میں اس کو راستہ دکھاؤں گا، جو خود حق کی جانب آنا چاہے گا تو میں پھر اس کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا دوں گا. تو یہ جو خود نیکیاں کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کا وہ جو راستے ہیں وہ کھولتے جائیں گے، اور جو خود کو گناہوں کی دلدل میں ڈالے گا تو پھر بس ویسا ہی ہوتا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی طرف لے کے جائیں گے، نہیں، ہم جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہیں گے نا اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے. ایسا ہی اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. یعنی انہوں نے پہلے ایمان لایا نا کس پر؟ جناب موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اب وہ رسول اللہ کی اطاعت، ان کی فرما برداری نہیں کر رہے تو کیا ہو گئے؟ وہ انہوں نے کفر کر دیا اللہ کی آیات کا، اللہ کی جانب سے آئے گئے نبی کا، تو وہ کافر ہو گئے. اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں. یعنی توریت میں بالکل واضح بینات نشانیاں تھیں جو ان کو سامنے پتہ چل رہا تھا کہ یہ واقعی وہی رسول ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے توریت میں ان کو بتایا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں لایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. یعنی جب وہ خود ہدایت کی جانب نہیں آنا چاہتی، وہ سب کچھ دیکھ چکی ہیں. یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود پہلے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی بھیج جو ایک آخری نبی آنے والا ہے تاکہ ہمیں کافروں پر فتح نصیب ہو. لیکن جب وہ نبی آ گیا تو اب وہ اپنے اندر جو بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے کہ بھئی یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہی کیوں نہیں آئے، بس اس وجہ سے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے. یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب بتایا تھا نا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کھلی کھلی واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں. تو پھر جب انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا تو یہ کافر بھی ہو گئے اور یہ ظالم بھی ہو گئے. انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا. اولئک، ایسے لوگ، جزاؤہم، ان کی جزا، ان کی سزا یہ ہے، انا کہ علیہم، ان پر، لعنت، اللہ لعنت کرتا ہے، والملائکۃ، اور فرشتے، والناس، اور لوگ، اجمعین، تمام. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ یہی وہ لوگ ہیں پھر کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. استغفر اللہ. یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، جو اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو پھر انہی لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. سب انسانوں کی ان پر لعنت ہے. لعنت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کو. اور سب پھر ان پر یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تیری رحمت سے ہمیشہ دوری ہی رہے. جو تیری آیات کا انکار کر دیتے ہیں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، عنہم، ان سے، العذاب، و عذاب والا، اور نہ ہم انہیں، ینظرون، مہلت دی جائے گی، اور وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. یعنی ایک ذرہ برابر بھی ان کی جو عذاب ہوگا اس میں کچھ بھی کبھی یہی ہلکا کیا جائے یا کچھ کمی کی جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیشہ وہ شدید عذاب کے اندر ہی رہیں گے. استغفر اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ، مگر الذین، جو لوگ، تابو، توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس، واصلحوا، اور اصلاح کی، فإنہ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، رحم کرنے والا بھی ہے اور تمہاری کمیوں بیشیوں کو دور کرنے والا بھی ہے، تمہیں بخشنے والا بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں.
یعنی ان کو عقل آ جائے، وہ پھر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اللہ کے حضور میں اور اپنی اصلاح بھی کر لی۔ خالی یہ نہیں ہے کہ بس خالی کھلی توبہ کر لی ساری زندگی، یعنی آپ جو مرضی کرتے رہیں اور اینڈ پہ آپ کہہ دیں استغفر اللہ یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دیں، تو اس کی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی توبہ بھی کریں اور ساتھ میں اپنی اصلاح بھی کریں۔ یعنی آپ اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کا کوئی مال جو ہے وہ کوئی ہڑپ کرتا جائے کسی یتیم کا، کسی رشتہ دار کا، کسی بہن بھائی کا، یا پھر کسی کا بھی، اور پھر وہ ہڑپ کر کے اور اینڈ پہ آ کے تو اپنی توبہ کر لے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو اس نے مال کسی سے لیا ہے وہ مال اس کو سارا کا سارا واپس کرنا ہوگا، پھر اس کی اللہ کے حضور میں معافی بھی مانگنی ہوگی، تو تب جا کے اس کی معافی قبول ہوگی، تب جا کے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنے گا۔ اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، استغفر اللہ اتنا بھی حدیث میں آیا ہے، جہاں تک یعنی کہ کوئی کسی کی اگر غیبت کرے گا نا تو قیامت والے دن وہ اس کی کہی گئی باتیں وہ معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ اس بندے سے معافی نہیں مانگ لے گا کہ بھائی میں نے تمہاری دنیا میں غیبت کی تھی، تو اب اس غیبت کی میں نے یعنی یوں اس طرح باتیں کی تھی، اب اس کی تم مجھے معافی دے دو، تو وہ بندہ اس کو معاف کرے گا تو تب اللہ کے حضور میں بھی اس کی معافی قبول ہوگی۔ یعنی غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم روزانہ چاہے پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے ہم بیٹھوں اسی پہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور غیبتیں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی، تو وہ اتنی بڑی یعنی چیز ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ہم نے جس کی غیبت کی ہوگی اس سے ہم معافی نہیں مانگیں گے اور وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی ہمت دیجیے، طاقت دیجیے اور ہماری مدد کیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی مدد اگر ہوگی تو ہم پھر ان تمام چیزوں سے، ہم ان گناہوں سے، ہم ان فضولیات سے انشاءاللہ بچتے رہیں گے اور بچ جائیں گے۔ اور آج کل کے دور میں تو اللہ کی مدد جو ہے وہ ہر وقت انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ جس میں شیطان اپنے یعنی عروج پر ہے، جس طرف بھی آپ دیکھیں نا تو آپ کو شیطانی کام نظر آئیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی اتنا مکس اپ کر دیا ہوا ہے شیطان نے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا اچھا کام ہے کون سا برا ہے، ہم بس ان کو مکس اپ کر کے کرتے جاتے ہیں کہ بس ہم اچھا کر رہے ہیں شاید، لیکن حقیقت میں وہ بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم جانتے بوجھتے ہوئے کوئی برائی کرتے ہیں نا تو اس کی جو سزا ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گی۔ کیونکہ ہمیں علم ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اپنی خوشی چاہیے، ہمیں لوگوں کی واہ واہ چاہیے، ہم اپنے اندر کو اپنے دل کو تسکین دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ کیا اے رسول آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کا اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے، اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ تو بس اس دور میں اپنے اللہ سے جتنے بھی مدد ہو سکے وہ مانگا کیجیے، اور مدد کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے قرآن کریم میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ میرے بندو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ یعنی ہم نے اپنی خواہشات کو دبانا ہے، ہم نے اپنی خواہشات پر صبر کرنا ہے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ ہوگا صبر۔ ہم نے صبر کر لیا کہ یا اللہ یہ تیری نافرمانی ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے، چاہے اس سے میرا دل کتنا ہی خوش ہو رہا ہے لیکن میں اس کو نہیں کروں گی، کیونکہ اس میں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے۔ اور ہم نماز پڑھیں، 5 وقت کی باقاعدہ نماز جو ہے وہ بہترین طریقے سے ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اس جو سبق ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو یاد کیا کیجئے، اس کو اچھے سے سنا کیجئے،
اور اگر اچھا لگے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔